تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 12 سورہ فرقان کی بیان کی جا رہی ہے، اور درس نمبر 13 ہے، جو آپ کے سامنے یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے درس کا، اس کا درس کا نمبر 13 ہے. بہرحال آیت نمبر 12 میں پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. یعنی اس سے پہلے کی آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی پچھلے درس میں کہ یہ تو سب بہانے ہیں، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے جلانے والی آگ کو مہیا کر رکھی ہے. اور یہ آیت جو آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب یہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کی وحشتناک آواز کو سنیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا. یعنی سعیر کی وہ آگ ہے جو وحشتناک آگ ہے، اور سخت ترین آگ میں سے ایک آواز نکلے گی، جوش و خروش کے ساتھ آواز نکلے گی، ڈراؤنی آواز نکلے گی. انسان جو ہے یعنی وہاں پر ڈرے گا، خوفزدہ ہوگا. اس کے بعد کی آیت آپ کے سامنے بیان کرنے جلدی صاحب وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اب آپ دیکھیں 13ویں آیت میں موجود ہے کہ جب وہ طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو واہ ویلا کریں گے اور چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ جب سعیر میں ان کو ڈال دیا جائے گا تو پھر اس آتش سوزان جو جلانے والی آگ ہے کہ عجیب و غریب صفات بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ جب یہ آتش یعنی آگ جو ہے انہیں دور سے دیکھے گی. یعنی یہ بھی مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے آگ کے پاس جو ہے جب بھیجا جائے گا ان کو، تو آگ جب دور سے دیکھے گی تو اس طرح جو ہے طیش میں آ جائے گی کہ وہ اس کی وحشتناک اور خشم آلود آواز کو سنیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا. اس آیت میں کچھ ایسی منہ بولتی تعبیریں ہیں جو خدا کے اس عذاب کی شدت کی خبر دیتی ہیں. اللہ کا شدید عقاب ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے شدید العقاب کا تذکرہ کیا. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تقوی الہی اختیار کرو، بے شک پروردگار شدید العقاب ہے، سخت ترین عذاب نازل کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ خدا یہ نہیں فرماتا کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کو دور سے دیکھیں گے، بلکہ فرماتا ہے کہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی، گویا اس کی آنکھیں اور کان ہیں اور وہ ان گنہگاروں کی چشم راہ ہے. یعنی آگ کے اندر بھی آنکھیں ہیں، آگ کے اندر سننے کی صلاحیت ہے. پروردگار جس کے اندر چاہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے جو ہے سننے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب دور سے جو ہے آگ دیکھے گی تو جوش و خروش طیش میں آ جائے گی، اور جوش و خروش اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اور بھڑکنے لگے گی آگ. دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ اس کے نزدیک ہوں، وہ طیش میں آئے، بلکہ بعض روایت کے مطابق
1 سال کی راہ کے فاصلے سے انہیں دیکھے گی اور غضبناک ہو جائے گی۔ 1 سال کا جو فاصلہ ہے، یعنی انسان 1 سال میں جتنا سفر طے کرتا ہے اتنی دور سے آگ اسے دیکھ لے گی۔ اب آپ دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ اس جلا دینے والی آگ کی توصیف تغیظ کہتے ہیں غیظ و غضب کہ کلمے کے ساتھ جو ہے ہوئی ہے، اور تغیظ غصے کی اس حالت کو کہتے ہیں جسے انسان زور زور سے چیخ و پکار کر کے ظاہر کرتا ہے۔ یعنی تغیظ کی حالت جو ہوتی ہے بہت خطرناک حالت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے تغیظ میں جب غیظ میں آتا ہے نا تو پھر چلانے لگتا ہے، تو یہ جو ہے خطرناک حالت ہوتی ہے۔ تو یہی یعنی آگ کے لیے جو ہے تعبیر کی گئی ہے کہ آگ کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ دوزخ کی آگ کے لیے زفیر کا لفظ بیان کیا گیا ہے، اور زفیر اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان اپنی سانس اندر کی طرف لے جاتا ہے اور پسلیاں اوپر کو اٹھتی ہیں۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب انسان سخت غصے کی حالت میں ہوتا ہے نا، سانس اندر لے گئے، سینہ جو ہے باہر آ جاتا ہے، پسلیاں آگے اوپر۔ مجموعی طور پر یہ حالت اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ جلانے والی اس بھوکے درندوں کی طرح ہے جو اپنے شکار کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک شیر ہے شکار کے انتظار میں ہے، دہاڑ رہا ہے، ویسے آگ بھی جو ہے دہاڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہنم بھی ایسے اہل کفر کے انتظار میں منہ کھولے ہوئے ہے۔ خدا کی پناہ، یہ تو تھی دوزخ کی وہ کیفیت جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی، لیکن خود جہنمیوں کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ تو فرماتا ہے کہ جب وہ طوق و زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتش جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، یعنی غل و زنجیر ان کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، اور تو ان کے واویلا کی چیخیں بلند ہو جائیں گی۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہنم کی جگہ بہت کم ہے، کیونکہ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیے کہ بتا رہا ہے کہ یوم نفترق لجہنم حل طلعت وتقول حل من مزید، بروز قیامت ہم جتنا بھی جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، حلم طلعت، یعنی یوم، یعنی اس دن جہنم ان کے لیے ہم آمادہ کر دیں گے۔ ترجمہ سنیے، جس دن ہم جہنم کو ان کے لیے تیار کر دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، تو یعنی پروردگار کہے گا، تو کہے گا یوم نقول لجہنم، یوم نقول لجہنم، وہ دن جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، حلم طلعتی، وتقول حل من مزید۔ آپ دیکھیے، غور کریں گے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں کہا کیا جا رہا ہے، یوم نقول لجہنم حلم طلعتی وتقول حل من مزید۔ تو قیامت کے دن جو ہے ہم جتنا بھی جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، حل من مزید۔ آپ دیکھیں کہ یعنی وہ چلا کر کہتی ہوئی نظر آئے گی، حل من مزید، حل من مزید کوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے، بنابراین جہنم تو وسیع ہوگی، لیکن انہیں اس وسیع اور عریض جگہ میں اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ بعض روایت کی تصریح کے مطابق اگر آپ دیکھیں، جیسے دیوار میں میخ گاڑی جاتی ہے، کیل گاڑی جاتی ہے، تو یہاں پر اس بات کو جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، یہاں پر یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ صبور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کا لفظ دراصل ہلاکت کے معنی میں ہے، اور گل سڑ جانے کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی گل جائے انسان، سڑ جائے، برباد ہو جائے۔ جب انسان کو کسی بھیانک اور مہلک چیز کے سامنے لایا جائے گا، یعنی جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، لایا جائے گا تو جاتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لے کے آتے ہیں تو وہ چلا کر چیخ مارتا ہے، جس کا معنی ہے ہائے میں مر گیا،
یعنی جیسے کہ دیکھیں انسان کوئی کسی سخت ترین مصائب میں، مشکلات میں، ہلاکت والی چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے میں مر گیا، تو وہی وہاں چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن فوراً انہیں کہا جائے گا آج صرف ایک مرتبہ وا صبورا نہ کہو بلکہ کئی مرتبہ وا صبورا کی آوازیں بلند کرو، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، بار بار کہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے تم ایک ہی مرتبہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے، بلکہ جو ہے تمہیں ایسے حالات سے گزارا جائے گا کہ تم جو ہے کبھی بھی جو ہے اس راستے سے نکل ہی نہیں سکتے، یعنی راہ فرار ہے ہی نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جہنم کی آگ سے انسان بھاگ نہیں سکے گا، اور اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایمان والا رہے، مومن رہے، اس کو یقین ہونا چاہیے جس طرح سے دعائے کمل موجود ہے کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ بھائی دنیا کی حکومت ہو، آخرت کی حکومت ہو، ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں موجود ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات میں سناٹا چھا جائے گا، تو ایک آواز گونجے گی لمن الملک، یہ ملک کس کا ہے، یہ اقتدار کس کا ہے، یہ ملکیت کس کی ہے، یہ حکومت کس کی ہے۔ فرعون بھی حکومت کر کے چلا گیا، کس کی حکومت تھی؟ اللہ کی حکومت تھی، اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا، تکبر غرور میں پوری زندگی اس نے بسر کی ہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وہی ایک راستہ جو اللہ نے بنایا تھا، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم نجات یافتہ ہو گئی، اور وہی راستہ ہے کہ فرعون اور فرعون کے لشکر والے سب غرق ہو گئے۔ تو اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ایک ہی چیز سے میں چاہوں تو اتنے افراد کو نجات دے سکتا ہوں، اور چاہوں تو اسی راستے میں لوگوں کو غرق کر سکتا ہوں اور ہلاکت کی طرف لے جا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ قدرت الہی کی طرف جو ہے توجہ دینا چاہیے، اقتدار پروردگار کا جو ہے اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ممکن نہیں ہے، ان ولا کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے پروردگار۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں جو ہے اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتا، حکومت سے بھاگ نہیں سکتا، آخرت میں بھی اسی طریقے سے کہ انسان چھٹپٹائے گا، پریشان رہے گا کہ آگ میں سے نکل جائے، نہیں نکل سکتا، پھر جو کہتے ہیں اسی میں گھستا چلا جائے گا، جس طرح سے سورہ اعلیٰ میں موجود ہے کہ آپ غور کریں کہ جو پروایا گیا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ ویتجنب الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ ایسی آگ، بڑی ہوئی آگ میں، نار کبریٰ میں جو ہے انسان کو ڈال دیا جائے گا جو اللہ والے نہیں ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں سن کے شقی ترین شخص ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ایسی آگ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، ایسی آگ کہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندگی اس کو ملنے والی ہے، نہ موت ملنے والی ہے، نہ احیاء ملنے والی ہے، نہ حیات ملنے والی ہے۔ تو یہ موت و حیات کا تذکرہ جو ہے دنیا میں کہ انسان ایک مرتبہ آگ میں جل گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن آخرت میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ یا ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے جل گیا ایک مرتبہ تو مر گیا، نہیں ختم ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں موت آنے والی ہے نہ زندگی ملنے والی ہے۔ یعنی انسان کو ہمیشہ اس آگ کے بارے میں سوچنا چاہیے جو انسان کے لیے دہکائی گئی ہے۔ عام طور پہ کہا کیا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 7 سمندر سے 7 دفعہ یعنی پانی میں ڈالا گیا تب یہ آگ ہمارے پاس آئی ہے جس کو دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ سب تمام چیزیں ہیں پیش نظر، ہمیں سمجھنا چاہیے آگ کے شعلے جو بھڑکیں گے وہ انسان اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سمجھے اور سوچے اور جانے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگ واہ ویلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے آخر کیسے انسان کو جو ہے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے انسان کو آگے بڑھنا ہے۔
آپ دیکھیں جو یہ دو آیتیں ہم نے آپ سے بیان کی تھی ابھی آپ کے سامنے 12 اور 13 میں، اس میں جو ہے تغیظ تو ہم نے بتایا کہ غیظ اور شدت خشم کی بنیاد پر جو ہے انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، کبھی جو ہے چلا رہا ہے، اور زفیر جو ہے یعنی کہتے ہیں کہ جب سانس انسان جو ہے اوپر نیچے کرتا ہے اور سینہ انسان کا جو ہے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ حالت کہی جاتی ہے جب انسان جو ہے اس حالت میں ہوتا ہے، جب یعنی غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور دوزخ جو ہے اتنی بڑی ہے کہ روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا، تو وہی کہے گی کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے جو ہے حل میں مزید کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ ایک بات اور ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اہل جہنم جو ہے وہ ایسے تنگ جو ہے راستے ہوں گے، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیوار میں کیل اگر ڈالی جائے تو فشار اور دیوار کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ یعنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کے لیے بھی ہوگا۔ خدا کی غفلت جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے تنگنائی کے سبب بنے گا، انسان جو ہے کبھی بھی جو ہے یعنی وسعت پیدا نہیں کر پائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمانی برکتیں ہیں، زمینی برکتیں اللہ نازل کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں پر ان افراد کے لیے ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے ان کے لیے رحمتیں و برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ دوزخ جو ہے ایک طریقے سے احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ تم جو ہے کس طریقے سے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ مومن اور متقی وہ ہوتے ہیں کہ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے ایسے احساس ہوتا ہے جیسے جہنم کی آگ ان کو یعنی ان کے سامنے ہے اور اس کی تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ جسمانی جو ہے معاد ہوگی، یعنی قیامت میں جو ہے جسمانی جو ہے عذاب نازل کیا جائے گا اس کے اوپر۔ دوزخ لوگ جو ہیں، دوزخ میں جو افراد موجود ہیں غل و زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، اسی لیے جب قرآن میں تذکرہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کہے گا فَغُلُّوهُ فَخُذُوهُ، ہے نا، ان کو جکڑ دو اور غل و زنجیر میں باندھ کے جو ہے یعنی ان کو پکڑو اور غل و زنجیر میں جکڑ کے ان کو جو ہے جہنم میں ڈھکیل دو، قرآن کے جملے ہیں۔ اور حقیر ان کو سمجھا جائے گا، ان کو جو ہے باقاعدہ ذلیل کر کے جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کی جو ہے جو جہنم کے افراد ہیں، دوزخ میں رہنے والے افراد ہیں، یہ ان کی آواز ایسے بلند ہوگی، روتے ہوئے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، جو بہرحال جو ہے سب سنیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں قابل غور ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے، آخر میں ایک بات کہتے ہوئے بات کو ختم کر دوں، کہ یہ جو جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے، خطبہ متقین میں جو ہے خطبہ متقین میں جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کی صفات یہ ہے کہ جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسے ان کو احساس ہوتا ہے جیسے ہم جنت کی نعمتوں سے سرشار ہو رہے ہیں، اور جو جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم آگ کی تپش کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں بھی جو ہے تذکرہ پایا جاتا ہے کہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد آگے بتاتے ہوئے وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی متقین کی ہدایت کے واسطے قرآن نازل ہوا ہے، اور متقین حضرات وہ ہیں جو آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں قیامت پہ یقین تو ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے کہیں کا نہیں رہے گا۔ جہنمی اور جنتیوں کا تذکرہ جو قرآن میں موجود ہے، یہ کوئی مطلب افسانہ نہیں ہے کتاب، قرآن جو ہے کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی جو ہے گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کوئی جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے بس قصے کہانی والی کتاب ہے، بلکہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کے سینے اقدس میں نازل ہوا ہے، قرآن معجزہ ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے عزیزوں۔ آخر بارگاہ میں دعائیں پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال و ابن سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما، ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے ظہور میں تاجر فرما، ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔